کہ ہم ہر چیز کی رسپانسبلٹی یا تو پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر ڈال دیتے ہیں یا پھر ہم ریلیجس لیڈرز کے اوپر ڈال دیتے ہیں یا پھر ہم ڈاکٹرز کے اوپر، جو وکیل ہوتے ہیں، جو عدالتیں ہیں، ان کے اوپر. ٹھیک ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا کمپارٹمنٹ ہے، لیکن لیٹس ٹاک اباؤٹ بحیثیت انسان کیا ہماری رسپانسبلٹی بھی کچھ ہے یا صرف اور صرف ہم نے کال آؤٹ کرنا ہے؟ آر وی ٹرائنگ وہ جو کنگڈم آف ہیون امام مہدی نے آ کے جس کو رائج کرنا ہے، قائم کرنا ہے، اس میں میرا اور آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ واٹ از دا کنٹریبیوشن؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ واٹ ایف آپ کے نبی، ہمارے آقا، ہمارے مولا ہم سے یہ سوال کریں کہ تم نے مجھے پکارا تو تھا مگر کیا صرف پکارنا کافی تھا یا تمہارا کوئی ذمہ داری بھی تھی؟ ہم بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، مجالس ہوتی ہیں، مدرسوں کے اندر ہم درس کے لیے، سب چیزوں کے لیے جاتے ہیں اور جانا چاہیے، بیکاز اٹس اے پارٹ آف آور لرننگز. بٹ کیا ہم صرف ریچولز میں آ کے تو نہیں پھنس جاتے؟ کیا ہم صرف اس چیز کو، کیونکہ وہ سال ہر سال سے ہو رہی ہے، وہ تمام معاملات ہو رہے ہیں، کیا ہم صرف اس کو ریچول سمجھ کر اور اس کو جو ایک طریقہ ہے جو چل رہا ہے کہ اگر اب ہم نے نہ کیا تو ہم اپنے آباء و اجداد کو کیا جواب دیں گے یا دنیا کیا کہے گی کہ ان کے پیرنٹس اور ان کے گرینڈ پیرنٹس جو ہیں وہ تو بڑے بہترین طریقے سے یہ تمام ریچولز کرتے تھے، مگر یہ آج کی نسل تو بالکل. کیا ہم صرف اس وجہ سے تو نہیں کرتے؟ کیا ہمارا مقصد صرف ان ریچولز کو بار بار ریپیٹڈلی کرنا ہے یا ہمیں پریپیئر کرنا ہے اپنے آپ کو اس جنت کے لیے، اس کنگڈم آف ہیون کے لیے جو امام مہدی نے آ کے کریٹ کرنی ہے، جو امام مہدی نے آ کے رائج کرنی ہے؟ اس میں میرا اور آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنی سوچوں کو جنت میں رہنے کے قابل بنایا ہے؟ کیا ہم نے لوگوں کو درگزر کرنے کا لیسن سمجھا ہے؟ آپ ڈفرینٹ لیسنز لیتے ہیں یا ڈفرینٹ لیکچرز سنتے ہیں، کیا اس نے ہم پہ ایسا افیکٹ کیا کہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آئیں؟ کیا ہم سچے ہو گئے؟ سچوں کو ماننے والے کیا آج سچے ہیں؟ کیا ہم امانت دار ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو ان کا حق ادا کرتے ہیں؟ اور لوگوں کا حق ادا کرنا یعنی ان کے لیے محبت کا، کیا ہم اپنے دلوں میں محبت رکھتے ہیں؟ کیا کوئی غلطی کر کے آپ کے پاس آ جائے تو آپ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کو تو میں ساری زندگی نہیں معاف کروں گی یا کروں گا؟ سو دیز آر آل دا تھنگس جو ہمیں اپنی زندگی میں رائج کرنی ہے، ہمیں تیاری کرنی ہے، ہمیں ہیون بنانا ہے. دیر آر 2 important things that I'm going to share. اس کے بعد ایک میں مثال آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. One is that we need to take the responsibility for all what I do. مجھے اگر میں نے فار ایگزامپل مجھے کسی بات پہ غصہ آ گیا یا میں اریٹیٹڈ ہو گئی اور مجھے کسی چیز نے بہت بادر کیا اور میں فلیئر اپ ہو گئی، تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اس کی وجہ سے یا اس کی کہی ہوئی بات سے میں ایسا ہوئی ہوں. آپ نے اپنی رسپانسبلٹی خود لینی ہے. انہوں نے جو کہا وہ انہوں نے کہا، بٹ they said what they said, they did what they did, but at the end of the day, after they did what they did, I am the one who created anger, who created irritation, who created that mess. اور اس کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو، اپنے ایٹماسفیئر کو، وہ جو میرے گھر میں میری بنائی ہوئی جنت ہے جس کا خوبصورت ایک ماحول ہے، وہ میں نے خود خراب کیا. کسی شخص کی وجہ سے وہ خراب نہیں ہوا. When we'll take the responsibility, then people can say what it's difficult. It's not only difficult, but it is very difficult. اس دنیا میں
अपनी जन्नत बनाना कोई आसान काम थोड़ी है, but we need to do that. And for that, we have to feel responsible. One. Second, we are not going to blame anyone. हमने लोगों को, सिचुएशंस को ब्लेम नहीं करना. ये मोर और लेस दोनों एक ही चीज़ें हैं, मगर बातें दो हैं. एक तो ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की लेनी है, और दूसरा ये कि एक बहुत आसान चीज़ होती है जो हम करते हैं कि हम कोई भी चीज़ ज़िंदगी में गलत हुई, आपके घर का माहौल ख़राब हो गया, आपके घर में कोई ऐसी वैसी बात हो गई, आपने कहा उनकी वजह से ये सब कुछ हो गया. सो यू नीड टू, या मेरी सिचुएशन ही ऐसी थी, बात ही ऐसी आ गई, ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गए दैट आई जस्ट कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ. सो दिस इज़ वेयर वी नीड टू वर्क. And once we start doing that, we are going to create heaven on this earth.